قرآن مجید کی نزول سے متعلق ایک بات یہ بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ دو اعتبار سے ہوا ہے۔ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ آپ تورات لے لیں، چاہے آپ انجیل لے لیں، زبور لے لیں، دیگر کتابیں لے لیں، آسمانی کتابیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی لوح محفوظ سے براہ راست انبیاء کو دے دی گئی، براہ راست ایک ہی واسطے سے۔ قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے نزول میں دو قسمیں ہیں۔ ایک اس کا نزول وہ ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزا میں جو ہے مطلب رکھا گیا، یہی مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ الدخان کی 3 آیت کریمہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے یہی مراد ہے کہ بیت العزا میں۔ اس کا دوسرا نزول اللہ کے رسول علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں وقفے سے ضرورت کے بقدر نازل ہوتا رہا۔ تورات اور انجیل ایسے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حسب ضرورت تورات کا کچھ حصہ کر کے دے دیا گیا تھا، ایسا نہیں۔ انجیل کا معاملہ بھی ایسا نہیں، زبور کا معاملہ بھی ایسا نہیں، لیکن قرآن کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید 2 طرح سے نازل ہوا، ایک تو وہ جو ایک ساتھ بیت العزا میں، دوسرا وہ جو 23 سال کی مدت میں کچھ کر کے۔ سورۃ الاسراء کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو کچھ حصہ کر کے نازل کیا تاکہ آپ کچھ حصہ کر کے ہی لوگوں کو پڑھائیں، کچھ حصہ کر کے ہی لوگوں کو سمجھائیں، کچھ حصہ کر کے ہی دیں، ایک روانی کے ساتھ ایک لمبی رفتار کے ساتھ نہ لے جائیں، بلکہ کچھ حصہ ہی سمجھائیں، کچھ حصہ ہی پڑھائیں۔ اسی بنیاد پر ہم نے کچھ حصہ کر کے نازل کیا۔ یہ بات کفار کو بھی معلوم تھی کہ قرآن مجید دیگر آسمانی کتابوں کے مقابل کچھ حصہ کر کے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن على جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، کہا کہ دیگر آسمانی کتابوں کی طرح یہ بھی ایسی نازل ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسی کیا اس میں امتیازی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان امتیازی خصوصیات میں سے ایک فائدہ وہاں پر بتلایا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہے اس میں کیا حکمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ یہاں مجھے آپ کو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق یہ 2 طرح کا نزول کا معاملہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، تو یہ معاملہ صرف قرآن کے ساتھ ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے ہم کو بھی اسی کے بقدر لینا چاہیے، اسی کے بقدر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ ایک رفتار کے ساتھ ہم پورا پڑھ لیں۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کا مزاج ایسا تھا کہ قرآن مجید کی وہ کچھ آیاتوں کو لیتے، ان کو پڑھتے، ان کے معنی مفاہیم کو لیتے، پھر آگے بڑھتے، وہ ایک لمبی رفتار کے ساتھ، جیسے ہم اس دور میں پاتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے شاید لوگوں کا ایسا مزاج بنا دیا ہے ہم نے، اور لوگ بھی اسی مزاج میں شاید ڈھل چکے ہیں۔ ہم محنت کر کے اس طرح کا مزاج بنائیں گے تو ایسے افراد ملتے جائیں گے، ہم ان کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ابتدائی 5 آیتیں نازل کی ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے کہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کی جو 30ویں جو قسم ہے غالباً دیکھ لیجیے گا آپ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں، ان پورے احادیث کا جب ہم استقراء کرتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں الذی استقرئ من الاحادیث الصحیحۃ وغیرہا، کہ پورے احادیث کا جب ہم دراسہ کرتے ہیں، کل احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، استقراء کرتے ہیں، اور جو ہے تو ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت کبھی 5 آیتیں یا کبھی 10 آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن بالضبط ہر ایک نزول سے متعلق یہ بات نہیں مل سکتی ہے کہ ہر نزول کے وقت میں کتنے آیتیں نازل ہوئی، لیکن عمومی طور پر غالباً اغلبیت یہی ہے کہ 5-10 اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی تھی، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوا کرتی تھیں، بڑی صورتوں کے کچھ حصے نازل ہوتے تھے۔ سورۃ الانعام بڑی صورت ہے، وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، دیگر صورتوں سے متعلق ایسی بات نہیں ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے کہ ہم کچھ حصہ کر کے ہی سمجھیں۔ ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ
5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، عبقری شخصیت ہیں، بلکہ 5ویں صدی ہجری کی ممتاز گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، مشرقی علماء میں سے۔ ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف، ان میں سے ان کی کتاب ہے الجامع لشعب الایمان، اس میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے، بلکہ الگ سے ایک کتاب قائم کی انہوں نے، ابواب تعظیم القرآن، اس میں قرآن مجید کے تعلیم اور تعلم کا الگ سے ایک باب قائم کیا، اور اس کے بالکل اواخر میں ابو العالیہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، رفیع ابن مہران نام ہے ان کا، 115 ہجری سن وفات ہے، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تعلم القرآن خمسن یعنی تعلم القرآن 5 آیات، قرآن مجید کی 5 آیاتیں لے کر کے سیکھا کرو، اس لیے کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذه من جبرائیل خمسا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جبرائیل سے 5 آیاتیں ہی لے کر کے پڑھا کرتے تھی، تو تم بھی 5 آیاتیں لے کر کے سیکھا کرو۔ ایک تو یہ روایت مرسل ہے، ابو العالیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے نبی کے حوالے سے براہ راست بات کی ہے۔ دوسری چیز، اس روایت میں ایک راوی ہیں احمد ابن عبد الجبار العطاردی، ان پر کافی کلام ہے، ان کی قدح کی گئی ہے، روایت محل نظر ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک اثر لائے ہیں، اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت لے کر کے آئے ہیں، لیکن یہ سب روایتیں ضعیف ہیں، استنادی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے کہ احتجاج کے طور پر، دلیل کے طور پر انہیں پیش کیا جا سکے۔ لیکن علی بن بکار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی یہ 5 آیتیں سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلدی بھولے گا نہیں، اسے آسانی سے یاد رکھ پائے گا، آیاتوں کو بھی، معنی مفہوم کو بھی، اس کی تفسیری معلومات کو بھی ایک فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کے حوالے سے تو ایسی بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ایک طرح سے جو ہے مطلب اہل علم کی طرف سے صلاح ہے، ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی، ایک ارشاد ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات یہ لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف 5 آیتیں ہی نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، جیسے واقعۃ الافک سے متعلق مسلسل 10 آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبھی 5، کبھی 10، کبھی اس سے کچھ زیادہ، کبھی کم ایسی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کر کے یاد دلایا جاتا تھا، کچھ کر کے معنی مفہوم بتلائے جاتے تھے، پھر اس طرح سے، تاکہ یہی اللہ رب العالمین نے یہی فطری طور پر نظام رکھا ہے، صحابہ نے اسی کو قابل عمل بنایا۔